بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اس سے پہلے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ دوم کا سبق نمبر 38 پڑھا تھا، جس میں ہم نے صفت کا بیان پڑھا۔ تو صفت کا بیان پڑھا، پھر اس کو سبق کو پڑھنے کے بعد اس کے تحت ہم نے 2 تمرینوں کو حل کیا۔ اب اس کے بعد ہم آج نیا سبق شروع کرتے ہیں، جس کا جو ہے تاکید کا بیان ہے، اور یہ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 39 ہے۔ تو اب تاکید کے بارے میں پورے طور سے انشاءاللہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں، جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ نہ سمجھیں، جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرے یا یہ ظاہر کرے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے بیان میں پڑھا تھا کہ مطبوع پہلے آتا ہے اور تابع بعد میں آتا ہے۔ تو اب بعد میں آنے والا جو ہے اپنے مطبوع کی طرف حکم کی جو نسبت ہو رہی ہے اس کو نسبت کو پختہ کرے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر صرف ایک ہی لفظ ذکر کریں تو کبھی شک رہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس مطبوع سے، تو اس کے بعد ایک اور اسی کو تکرار لے آتے ہیں، یا اسی کا اس پر ایک ایسا لفظ ظاہر کر دیتے ہیں جو اس کے اندر جو شک کی جو کمی واقع ہو سکتی تھی اس کمی کو وہ دور کر دیتا ہے، یا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ ہم پہلے مثال دیتے ہیں، اسے تاکید کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن زیدن، یہاں پر جاء فعل ہے اور زیدن جو پہلا والا ہے یہ مؤکد ہے، دوسرا والا زیدن یہ تاکید ہے، اور یہ پہلا والا زیدن مؤکد جس کو ہم مطبوع کہتے ہیں، اور زیدن دوسرا والا یہ تاکید ہے جس کو ہم تابع کہیں گے۔ تو یہ بعد والا جو زید آ رہا ہے یہ پہلے والے زید مطبوع کی طرف جو حکم کی نسبت کی جا رہی ہے کس چیز کے، زید کے آنے کی، تو اس نسبت کو یہ پختہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ زید آیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو شک ہو سکتا تھا تو وہ شک اس کا زائل ہو جائے گا، کیونکہ 2 بار زید کی تکرار ہو گئی تو جو شک ہونے والا تھا وہ شک ختم ہو گیا۔ تو اس بعد والے زید نے آ کر کے مطبوع کی طرف آنے کی جو نسبت کی، اس نسبت کو پختہ کر دیا، تو اس کو بولیں گے زیدن پہلا مؤکد، دوسرا تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر جاء کا فاعل۔ اس کو یوں بھی یاد رکھیں کہ زیدن یہ پہلا والا جو مطبوع ہے اور دوسرا والا زید جو تابع ہے۔ یہ مثال ہو گئی حکم کی طرف نسبت کو پختہ کرنے کی۔ دوسری مثال ہے جاء القوم کلہم، اس میں تعریف کے اندر دوسرا جز یہ تھا کہ یا یہ ظاہر کرے حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں جاء القوم، جب اتنا بولتے تو اس سے ہو سکتا تھا قوم آئی، تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ قوم کے اگر 10-15 افراد آ گئے تو اس کو شاید قوم بول دیا گیا۔ تو اب یہاں احتمال کو ختم کرنے کے لیے بعد میں کلہم لے آئے، جس نے یہ بتایا اس بات کو کہ نہیں 14-15 افراد نہیں آئے بلکہ پوری قوم آئی ہے۔ تو اس القوم مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے، اور یا کہیں اس کو القوم مطبوع ہے اور کلہم تابع ہے، تو مؤکد تاکید سے مل کر یہ فاعل ہے جاء کا۔ تو اب یہاں جو احتمال ہو سکتا تھا قوم کے کچھ افراد آئے اور ساری قوم نہیں آئی، تو اس کلہم نے اس پورے احتمال کو ختم کر دیا اور یہ بتایا کہ حکم سارے افراد کو شامل ہے، کہ ساری پوری قوم آئی ہے، کچھ 2-3 فرد نہیں آئے۔ تو اس طرح سے یہ تعریف کے اندر 2 مثالیں آئیں، اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ جاء زیدن زیدن والی مثال یہ تاکید لفظی کی ہے، اور جاء القوم قوم میں جو القوم کلہم میں کلہم آیا جو یہ تاکید معنوی کی مثال ہے۔ اچھا، تاکید لفظی ہوتی ہے، اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے۔ تاکید لفظی میں لفظ کی تکرار ہوتی ہے، تو اب یہ لفظ کی تکرار جو ہے کبھی کبھی اسم کے ذریعے تکرار ہو جاتی ہے، اور کبھی فعل کی تکرار ہوتی ہے، اور کبھی حرف کی تکرار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 2 مثالیں پڑھی، پہلی مثال تاکید لفظی کی ہے اور دوسری مثال تاکید معنوی کی ہے۔ آگے چلیں، تاکید کی اقسام۔
جو تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی، اور جو تاکید مخصوص الفاظ سے حاصل ہو اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ جو تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی، تو پہلی مثال میں آپ دیکھیں زیدن زیدن، یہ لفظ کو ہم نے زید کو مقرر کر دیا تو یہاں پر یہ تاکید لفظی ہے، تو یہاں اسم کو مقرر کیا گیا ہے۔ ہم دوسری اگر مثال باہر سے خارج سے دیکھیں تو جیسے ایک مثال آتی ہے ضربا ضربا زیدن، تو یہاں ضربا ضربا فعل کو مقرر کر دیا۔ اب مارنا جو شک ہو سکتا تھا وہ مارنے کے احتمال کو ختم کر دیا کہ نہیں زید نے ہی مارا ہے، مارا ہے زید نے مارا ہے، تو یہ ہو سکتا تھا، تو ضربہ کے ذریعے ضرب کی تاکید ہو گئی، تو پہلا مؤکد دوسرا تاکید۔ یا حرف کے ذریعے تکرار ہوتی ہے، جیسے انا سعیدن قائمن، انا سعیدن قائمن، تو اب یہاں انا حرف مشبہ بالفعل کے ذریعے تکرار ہو گئی۔ تو تکرار جو ہوتی ہے لفظ کی، کبھی اسم کے ذریعے تکرار کریں گے، کبھی فعل کے ذریعے، اور کبھی حرف کے ذریعے تکرار ہوگی۔ یہ تاکید لفظی کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ اور جو تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی، اور جو تاکید مخصوص الفاظ سے حاصل ہو اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تاکید معنوی کے کچھ الفاظ یہاں نیچے ذکر کر رہے ہیں، جو مخصوص الفاظ سے، وہاں یعنی لفظ ہوگا صرف ایک ہی، اور تاکید معنوی وہاں الفاظ کی تکرار نہیں ہوگی، تو یہ مخصوص الفاظ کو ذکر کر دیں گے تو کہیں گے یہ تاکید معنوی ہے۔ اب ان کی ہر ایک طور پہ تفصیل کر رہے ہیں نیچے کہ تاکید معنوی میں کیا فرق ہے کچھ الفاظ کے ذریعے۔ تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ یہ ہیں: نفسن اور عینن، یہ نفسن اور عینن یہ دونوں واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ یعنی نفسن اور عینن یہ دونوں واحد بھی، تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، مؤکد تثنیہ یا جمع ہو تو یہ بھی جمع ہوتے ہیں۔ اب ضمیر مؤکد کے حساب سے بدلتی جائے گی۔ اگر مؤکد یعنی جس کو ہم مطبوع کہتے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو نفس اور عین میں اسی حساب سے مذکر کی ضمیر لے کر آئیں گے۔ اگر مؤکد مطبوع جو تثنیہ ہے تو تثنیہ میں چونکہ دونوں ایک سے رہتے ہیں تو ان کے اندر ضمیر جو ہے ہما کی وغیرہ کی لے کر کے آ جائیں گے۔ لیکن جمع رہے گا تو جمع کے اندر جو ہے مؤکد اگر جمع ہے تو مذکر ہے تو جمع مذکر کی تاکید ضمیر لے کر کے آ جائیں گے نفس و عین کے اندر۔ تو اسی طرح مؤنث رہے گا تو مؤنث کے اندر مؤکد مطبوع ہے تو تابع کے اندر ویسے ہی مؤنث کی ضمیر لے کر آئیں گے۔ ہم اس کو ترتیب وار مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے جاء زید نفسہ، زید خود آیا، تو یہاں اس کا ترجمہ اس طور پہ کر لیں، زید خود آیا، بذات خود آیا زید۔ تو یہاں جو جاء فعل ہے اور زیدن یہ مؤکد ہے اور اس کی تاکید نفس کے ذریعے لائی گئی ہے، اور نفس یہ تاکید معنوی ہے، اور جو زید کی جو ہے مؤکد کی اور مطبوع کو جو ہے پختہ کر رہا ہے، اور چونکہ زید جو ہے مذکر ہے اور واحد ہے لہذا نفس کے اندر جو ضمیر ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور چونکہ وہ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی آئی۔ تو اس طرح سے یہ مؤکد کے مطابق جو اوپر بیان کیا گیا تھا کہ مؤکد مطابق ضمیر ہوتی ہے، تو مؤکد چونکہ واحد ہے تو نفس بھی واحد، نفس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی واحد لائی گئی۔ تو اس طرح زید مؤکد، نفسہ تاکید معنوی، مؤکد تاکید سے مل کر جاء کا فاعل، یہ واحد مذکر کی مثال ہو گئی ایک زید کی۔ اب یہاں پر دیکھیں جاءت ہندن عینہا، اپنی کتاب میں لکھی ہے جاءت ہندن عینہا، تو یہ عین میں ہندن مؤکد ہے اور عینہا یہ تاکید اور تاکید معنوی ہے۔ تو دیکھیے عین اور ان میں لفظوں میں فرق نہیں ہوگا، بس صرف ضمیروں میں چینجنگ ہوتی آئے گی۔ تو یہاں مؤکد چونکہ ہند یہ مؤنث ہے تو عین کے اندر جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث لائی گئی جو ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہندن چونکہ مؤنث ہے واحد ہے تو اس کے حساب سے عینہا کی ضمیر بھی واحد اس کے اندر لائی گئی، اور ہندن مؤکد مطبوع، عینہا تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے جاءت کا فاعل، اور ہندو مؤنث ہے تو اس حساب سے فعل بھی مؤنث آیا۔ اور یہ آپ نے قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ فاعل ظاہر ہو اور مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، فاعل ظاہر ہو اور فاعل ظاہر ہو مؤنث ہو تو فعل مؤنث آتا ہے۔ تو یہاں دونوں مثالیں۔ اب تیسری مثال دیکھیں جاء الزیدان انفسہما، جاء الزیدان انفسہما، فاعل ظاہر ہے
اور فاعل ظاہر ہو چاہے وہ تثنیہ جمع ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. اب مذکر ہو تو مذکر کے مذکر آتا ہے. تو زیدان یہ مذکر ہے, جا فعل مذکر آیا, تو اب زیدان یہ مذکر ہے, تثنیہ ہے. اب اس کی تاکید جو لائی گئی انفسہما کے ذریعے لائی گئی. انفسہما میں جو ضمیر ہما ہے وہ زیدان تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. جو ہما ضمیر بھی تثنیہ کی ہے اور زیدان بھی تثنیہ آئے تو تثنیہ کی ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹائی گئی. تو الزیدان مؤکد مطبوع ہے اور انفسہما تاکید ہے اس کی, اور مؤکد تاکید سے مل کر جا کا فاعل ہے. یہ اپنی کتاب میں 3 مثالیں دیں, اور جبکہ یہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ یہ دونوں واحد تثنیہ جمع و مذکر سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں. تو اس کی مثال میں خارج سے ذکر کر دیتا ہوں, ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی زید نفسہ کی آئی تھی, لیکن ہندن کے ساتھ نفس کی نہیں آیا, تو اس کی مثال آئے گی جاءت ہندن نفسہا, جاءت ہندن نفسہا. تو یہ جاءتنی یا کر دیں جاءت ہندن نفسہا. تو اب یہاں پر ہندن چونکہ مؤکد ہے تو نفس میں اعراب بھی کچھ نہیں فرق ہوگا, بس اس کے اندر ہا ضمیر لے کر کے آ گئے ہم نے, جو ہا ضمیر مؤنث کی ہے جو لوٹ رہی ہندن کی طرف, اور ہندن مؤنث ہے تو نفسہا کی ضمیر ہا بھی جو ہے مؤنث کی واحد کی لائے, اور ہندن بھی واحد ہے تو نفسہا میں ضمیر بھی واحد کی لائے, اور فعل کو مؤنث لائے کیونکہ فاعل ظاہر ہے, فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, لہذا ہندن مؤکد اور نفسہا تاکید, مؤکد تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل. تو یہ 2 ہو گئی مثالیں. تیسری مثال دیکھیں تثنیہ کی, جاء زیدان انفسہما, یہ ہے اپنی کتاب مثال. انفسہما بھی لا سکتے ہیں, اور نفس جاء زیدان انفسہما اور نفسہما بھی لا سکتے ہیں. تو انفسہما اور نفسہما دونوں لا سکتے ہیں. تثنیہ کا صیغہ نفس سے نفسہما بنا دیجئے تو انفسہما نفسہما. تو الزیدان کے ساتھ انفسہما آیا گیا ہے یہاں پر اپنی کتاب میں, تو یہ تثنیہ کی مثال ہو گئی, اور زیدان کے ساتھ تثنیہ کی مثال لے لیے. مؤنث کے ساتھ مثال لے لیں, جاءت الہندان انفسہما یا نفسہما. تو ضمیر تثنیہ کی چونکہ مشترک ہوتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا, بس فعل کے ذریعے فرق کرتے ہیں ہم. تو جاءت فعل پہلے آ گیا مؤنث کا, جو دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ آنے والا جو مؤکد ہے ہندان وہ مؤنث ہے, تو فعل مؤنث آیا, اور انفس وہ اپنی حالت پر قرار ہے, انفس لائیں یا نفسہ لائیں, بس تثنیہ کی ضمیر دونوں میں مشترک ہوتی ہے, مؤکد تثنیہ دونوں کے برابر ہوتی ہے, تثنیہ کی ضمیر دونوں میں یکسی رہتی ہے, لہذا یہاں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو الہندان مؤکد اور نفسہما یا انفسہما یہ تاکید, مؤکد تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل. تیسری مثال جمع کی یہاں نہیں پیش کی ہے تو ہم جمع کی ذکر کر لیتے ہیں. جاء الزیدون انفسہم, جاء الزیدون انفسہم. تو اب دیکھیں جاء الزیدون انفسہم, تو انفس کی جمع نفس کی جمع انفس, اور انفسہم میں ہم ضمیر یہ مؤکد ہے, پورا جملہ مل کر کے مؤکد ہے, یہ تاکید مانوی ہے, اور یہ تاکید مانوی یہ زیدون کے اعتبار سے آئی کہ زیدون مؤکد ہے, یہ جمع ہے, تو انفس جو ہے یہ بھی کیا آیا جمع آیا, اور ہم ضمیر یہ اپنے ماقبل مؤکد کے اعتبار سے لائی کیونکہ زیدون مؤکد جمع ہے, تو تاکید کے اندر جو ضمیر آئی وہ بھی کیا آئی جمع کی آئی. تو اس طرح سے زیدون مؤکد مطبوع اور انفس تاکید مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل. اب یہاں ایک مثال اور پیش کر دیتے ہیں جو مؤنث جمع کی مثال رہ گئی, وہ ہے جاءت الہندات, جاءت ہندات, جاءت الہندات انفسہن. تو چونکہ جمع کی ضمیریں دونوں کی فرق سے ہیں تو اب فعل میں بھی فرق ہو گیا ان کے, ہم ذکر کر چکے. تو اب ہندات یہ مؤنث جمع آ گیا, تو اس کے حساب سے انفس کے اندر ہنہ کی ضمیر کو بڑھا دیے, جو پیچھے بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے, لہذا مؤکد الہندات یہاں پر جمع ہے اور مؤنث ہے, تو انفس ہنہ کے اندر جو ضمیر ہے ہنہ یہ بھی جمع کی ہے, جو راجع ہو رہی ہے کس کی طرف, ہندات کی طرف. تو اب ہندات مؤکد اور مطبوع کہیں گے اس کو, اور انفس ہنہ تاکید یہ تابع کہیں گے, مؤکد تاکید یا مطبوع اپنے تابع سے مل کر جاءت کا فاعل. اتنا ہو گیا. یہ 2 3 خارجی مثالیں میں نے پیش کر دیں. آگے چلتے ہیں. نفس و عین ہو گیا تاکید معنوی میں سے. کلا اور کلتا, کلا اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلا اور کلتا صرف تثنیہ مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں. ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے, اس کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے. تو کلا جو ہے, یہ کلا جو ہے مذکر تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے, مذکر کے لیے ہے,
اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر مثال دیکھیں ہم کہ ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے جاء الولدان کلاہما، تو اب ولدان یہ مؤکد ہے اور کلاہما یہ تاکید ہے، اور ولدان چونکہ تثنیہ ہے اور کلا بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے، اور ولدان تثنیہ مذکر ہے، اور کلا کا جو استعمال ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کلا کا، لہذا یہ تاکید معنوی میں سے ہے۔ اب الولدان مؤکد مطبوع اور کلاہما یہ تاکید مؤکد تاکید سے مل کر جاء کا فاعل بنا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور کلا یہ مذکر کے لیے آگے مثال ہے جاءت البنتان کلتاہما، یعنی پہلی مثال کا ترجمہ ہوگا دو لڑکے آئے، تیسری مثال کا ہوگا دو لڑکیاں آئیں، دو ہی لڑکیاں آئیں۔ تو اب جاءت فعل ہے، البنتان یہ مؤکد ہے، اور کلتا چونکہ بتا دیا کہ کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے بس، اور ہما کی ضمیر دونوں میں مشترک اس لیے نظر آ رہی ہے کلا کے اندر اور کلتا کے اندر، کیونکہ تثنیہ کے فعلوں میں تثنیہ کی ضمیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف کلا اور کلتا سے ہمیں فرق کرنا ہے۔ تو کلتا مؤنث کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے مؤکد جو ہے وہ بنتان مؤنث ہے، تو البنتان مؤکد اور کلتاہما یہ تاکید، اس کو اور طور پہ کہیں البنتان مطبوع اور کلتاہما تابع، مؤکد مطبوع اپنے تابع یا مؤکد اپنی تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ کلا اور کلتا کا استعمال تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، کلا کا استعمال تثنیہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، کلتا کا استعمال تثنیہ مؤنث کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس میں ان کے اپنے حساب سے تثنیہ کی ضمیر لے آئیں گے، تثنیہ کی ضمیر دونوں میں مشترک ایک سی ہیں، تو ضمیروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف کلا اور کلتا کے اندر فرق سے پہچانا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، یہ چار ہو گئے، نفسن ہو گیا، عینن ہو گیا، کلا ہو گیا اور کلتا ہو گیا۔ آگے ہے کلن، اجمعو، اقطعو، ابطعو اور ابصعو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ واحد اور جمع مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے، کلن، اجمعو، اقطعو اور ابطعو اور ابصعو یہ الفاظ واحد اور جمع مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے کلن کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، کلن کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی کلن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر اس سے پہلے مؤکد واحد ہے تو کلن کے اندر اگر واحد مذکر ہے تو کلن کے اندر کلہو ہو جائے گا یا کلہو ہو جائے گا، اور اگر مؤکد تثنیہ ہے تو کلہما ہو جائے گا، اور اگر مؤکد جمع ہے تو کلہم ہو جائے گا، اسی طرح کلہا، کلہما اور کلہن، یہ اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا، مؤکد جیسا رہے گا ویسی حساب سے اس کے اندر ضمیر میں لاتے جائیں گے کلن کے اندر۔ اور باقی جو صیغے ہیں، باقی صیغے جو ہیں یہ جو ہیں اپنے حساب سے جو باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی مؤکد اگر واحد ہے تو یہ بھی واحد رہے گا، مؤکد اگر جمع ہے تو یہ بھی جمع ہو جائے گا، اور یہ الفاظ واحد اور جمع مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تو اب الفاظ واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں تو کلن کا استعمال جو ہے صرف واحد اور جمع کے لیے ہوگا، تثنیہ کے لیے ہم نے صیغہ پہلے ذکر کر دیے، جو صیغہ تھا کون سا، جو صیغہ کلا و کلتا تھا، لہذا یہ کلن اور اجمعو وغیرہ سب کس کے لیے ہوں گے، واحد اور جمع کی تاکید کے لیے ہوں گے۔ تو اب باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوں گے، جیسے تلوت القرآن کلہ، میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی، تو یہاں دیکھیں القرآن مؤکد ہے اور کلہ اس کی تاکید ہے، اور کلہ کے اندر ہو ضمیر ہے جو واحد مذکر کی ہے، جو کہ القرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، القرآن مذکر ہے لہذا اس کی طرف لوٹی۔ اب القرآن مؤکد اور کلہ مؤکد تاکید سے مل کر کے اس کا تلوتو کا مفعول بھی ہے۔ الکلہ میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کبھی کلہ ہوگا کبھی کلہ ہوگا، یہ اس اعتبار سے کیونکہ ہمیں اپنے مطبوع کو دیکھنا ہے، اگر مطبوع فاعل بنے گا تو ہم اس کو کلہ پڑھیں گے، اگر مطبوع فاعل نہیں بن کر مفعول بننا ہے تو کلہ پر لام پر کیا ہے زبر دیں گے، تو اس اعتبار سے یہ واحد کی مثال ہو گئی واحد کی۔ اور اس کی جمع کی مثال جو ہے یہ اس اور طور پر ہے، جیسے ایک مثال میں اس میں کتاب میں نہیں ہے لیکن میں پیش کر رہا ہوں، جاء القوم کلہم، جاء القوم کلہم۔ تو اب دیکھیں جاء القوم کلہم، یہاں قوم جو کہ جمع کی منزل میں ہے تو اس کے اعتبار سے یہاں پر مؤکد ہے، اور کلہم میں ہم ضمیر یہ
قوم کی طرف لوٹی، قوم جو کہ جمع ہے در اصل، تو اس کی طرف قوم کی طرف جو ہم ضمیر ہے یہ جمع کی لوٹی، اور کل اپنے اعتبار سے واحد ہی رہا، صرف ضمیر کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا جائے گا۔ اب کہیں گے القوم مؤکد، کلہم تاکید، اور مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل، اور کلہم پہ لام پہ زبر پیش اس لیے آیا کہ یہ چونکہ جاء کا فاعل بنے گا۔ اس کی اب مؤنث کی واحد کی مثال ہم دیکھیں، اشتریت الدار کلہا، کتاب میں پیش مثال نہیں ہے اس کی، میں پیش کر دیتا ہوں۔ اشتریت الدار کلہا، میں نے پورا گھر خریدا۔ اشتریت الدار کلہا، تو یہاں اشتریت الدار یہ مؤکد ہے، اور کلہا یہ تاکید ہے، اور کلہا ہا کلہا، کلہ کے بعد جو ہا ضمیر مؤنث کی آ رہی ہے وہ لوٹ رہی ہے دار کی طرف، چونکہ دار مؤنث ہے۔ تو جس آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر مؤکد مؤنث ہوگا تو اس کے اعتبار سے، مؤکد کے اعتبار سے ضمیر کل کے اندر لوٹاتے جائیں گے، اور مؤکد اگر واحد رہے گا تو واحد کی ضمیر رہے گی، اور مؤکد جمع رہے گا تو جمع کی ضمیر رہے گی۔ لہذا دار واحد ہے تو کلہا کے اندر ضمیر بھی واحد کیا ہے، اور دار چونکہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی لائے۔ اب معنی ہوگا میں نے پورا گھر خریدا، اور ترکیب اس اعتبار سے ہوگی اشتریت فعل ضمیر فاعل، الدار مؤکد، کلہا تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بھی۔ یہ اتنی ہو گئی مثالیں۔ آگے یہاں پر جو ہے بئت الغلام اجمع، بئت الغلام اجمع، یہ بئت الغلام اجمع یہ بھی واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور اجمع یہ، اور اس کی جو جمع آتی ہے اجمعون آتی ہے، اور اس کی اجمع اور اجمع وغیرہ آتی ہے، اجمع آتی ہے، اور مؤنث کے لیے جمعو وغیرہ بھی آتی ہے مؤنث جمع کے لیے، اور مؤنث واحد کے لیے اجمعو سے جمعاؤ بھی کر دیتے ہیں، جمعاؤ۔ تو پہلی ہمیں مثال دیکھیں، بئت الغلام اجمع، میں نے پورا غلام بیچا، تو غلام چونکہ مؤکد ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے تو اس اعتبار سے اجمع کو بھی واحد لائیں، اور اجمع پہ زبر اس لیے آیا چونکہ اجمع یہ تاکید بن رہا ہے مؤکد غلام کی، اور مؤکد مطبوع جو کہ مفعول بھی بن رہا ہے بئتو کا، لہذا اس وجہ سے اجمع پر بھی کیا ہے، زبر آیا۔ تو اب غلام مطبوع اور اجمع تابع، یا غلام مؤکد، اجمع تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی، بئتو کا فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، میں نے پورا غلام بیچا۔ اس کی مؤنث کی مثال ہم اس طور پر دے سکتے ہیں کہ جاءت القبیلۃ جمعاء، جاءت القبیلۃ جمعاء، پورا قبیلہ آیا۔ تو یہاں اب القبیلہ جو مؤکد ہے اور مؤنث ہے، اور جمعاء یہ اجمع سے مؤنث واحد کا صیغہ بنا جو اس کی تاکید بن رہا ہے، اور القبیلۃ مؤکد ہے اور جمعاء اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل ہے، اور اس اعتبار سے جمعاء پر ضمہ آیا کیونکہ یہ حالت رفع میں بنے گا، چونکہ مؤکد کا جو اعراب ہوتا ہے وہی تابع کا ہوتا ہے، تو مؤکد تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل ہوگا، پورا قبیلہ آیا۔ ہماری جو مثال کتاب میں ایک اور ہے، اجمعون، نصر القوم اجمعون مثال پیش ہے۔ تو نصر القوم اجمعون میں القوم چونکہ جمع ہے، یہ بعض صورتوں میں اس میں جمع ہے، تو اس میں جمع ہے تو اب اس اعتبار سے، اس کے اعتبار سے قوم کو اس میں جمع کی درجے میں رکھتے ہوئے اس کے حساب سے جو تاکید لائیں وہ اجمعون لائیں، اور اجمعون یہ جمع ہے اور قوم کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ اب اس نے، اور القوم مؤکد ہے اور اجمعون تاکید ہے، القوم متبوع ہے اور اجمعون تابع ہے، متبوع اپنے تابع سے مل کر کے نصرہ کا فاعل ہے، اور اجمعون یہ جمع مذکر سالم، اور یہ چونکہ حالت رفع میں اس کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ القوم مؤکد بھی مرفوع ہے تو اجمعون بھی مرفوع لایا گیا تاکہ مؤکد اور تاکید کا اعراب دونوں کا ایک ہی رہے۔ تو اس طرح سے واحد مذکر کی بھی مثال ہو گئی کلن کے ذریعے، اجمعو کے ذریعے، اور جمع کی مثال بھی ہو گئی مذکر کی، واحد مؤنث کی اجمع کے ذریعے، جمعاؤ کی مثال بھی میں نے پیش کر دی، اور جمع مؤنث کی ایک مثال رہ گئی تو اس کی مثال ہم یہ کر لیتے ہیں، جاءت الہندات جمعاء، جاءت الہندات جمعاء، جاءت الہندات جمعاء۔ تو اب یہاں جو ہے ہندات چونکہ مؤنث ہے اور اس کے اعتبار سے جمعاء لائے جمع،
جو کہ ہندات مؤکد ہے اور جمعہ اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید سے مل کر جاءت کا فاعل ہے، اور ہندات مرفوع ہیں تو جمعہ بھی مرفوع آیا، اور جمعہ پہ رفع اس لیے آیا کہ ہندات بھی مرفوع ہے، اور دونوں مؤکد اور تاکید کا اعراب دونوں ایک سا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مؤکد اور تاکید اپنے دونوں سے مل کر کے جاءت کا فاعل بنیں گے۔ اتنا سمجھ گئے؟ آگے چلتے ہیں پھر قواعد و فوائد۔ نمبر 1، تاکید کے متبوع کو مؤکد کہتے ہیں۔ تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ تاکید کے متبوع کو مؤکد کہتے ہیں، تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ مثالوں سے واضح ہے۔ یہ میں نے پورے طور پر اچھی طریقے سے بیان کر دیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ تاکید کے متبوع، تاکید بعد میں ہوگی اور پہلے جو ہوگا وہ متبوع ہوگا، اسی کا دوسرا نام متبوع کا دوسرا نام مؤکد ہے، اور تاکید کا دوسرا نام تابع ہوا کرتا ہے۔ اور تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر مؤکد مرفوع ہے، فاعل بننا ہے تو اس پر بھی رفع آئے گا، مؤکد اگر منصوب مفعول بننا ہے تو تابع پر بھی یا تاکید پر بھی نصب آئے گا۔ مؤکد پر نصب آ رہا ہے تو تاکید پر بھی نصب آئے گا، جیسے پیچھے کی آپ نے مثالوں میں سمجھا۔ قاعدہ نمبر 2، ضمیر متصل مرفوع منصوب یا مجرور کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو متصل ہو، فعل کے ساتھ متصل ہو یا فعل کے ساتھ متصل ہو، وہ فعل سے جدا نہ ہو، اس کو متصل بولیں گے۔ اب وہ متصل کی چاہے وہ کئی صورتیں بن جائیں گی، کبھی وہ متصل وہ ہونے گی تو فاعل بنے گی تو مرفوع بنے گی، اور کبھی وہ متصل ہوگی تو منصوب والی ضمیر ہوگی، اور کبھی وہ متصل ہوگی یا مجرور کی ہوگی۔ کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ تاکید لفظی لفظ کی تکرار وغیرہ جیسے ہوتی ہے تو اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ مثال سے دیکھتے ہیں ہم، قمت انا، قمت یہ فعل ہے اور تو ضمیر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، جو مرفوع متصل ہے، اور انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ اس کی جو تاکید لائیں گے، تاکید بھی کس سے لائیں گے؟ ضمیر مرفوع منفصل سے لائیں گے۔ اب یہاں جو اس کے بعد انا آ رہا ہے، یہ انا جو ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ قمتو کی جو قمتو میں تا ضمیر ہے، اس کی اور مزید تاکید کر رہی۔ تو اب کہیں قم فعل ہے یہ قامہ، اور تو ضمیر مؤکد، انا ضمیر تاکید مؤکد تاکید سے مل کر قامہ کا فاعل بنے گا۔ یہ میں ہی کھڑا ہوا، یہ ہے میں ہی کھڑا ہوا۔ تو اب دیکھیں قمتو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور مرفوع متصل کی تاکید یہ تاکید لفظی انا کے ذریعے سے لائی گئی۔ تاکید لفظی ضمیر مرفوع، تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آئی۔ یہاں مثال ہو گئی ضمیر متصل مرفوع کی مثال، ضمیر متصل منصوب جیسے مار آکا انتا احدن، مار آکا انتا احدن، تو اس کا معنی پہلے دیکھ لیں کہ تجھے مار آکا، کسی نے تجھے ہی نہیں دیکھا، کسی نے تجھ کو نہیں دیکھا، مار آکا انتا احدن۔ تو یہاں جو رآکا میں جو کاف ضمیر ہے، یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، ما رآکا میں کاف فعل سے بالکل ملی ہوئی ہے، تو کیا بولیں گے اسے؟ ضمیر منصوب متصل۔ اب ضمیر منصوب متصل کی جو تاکید کس سے لائی ہے؟ ضمیر تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل انتا سے لائی گئی ہے، انتا سے لائی گئی ہے، اور رآکا کا جو فاعل ہے وہ احدن ہے، اور کاف یہ مؤکد ہے، اور انتا ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل اپنی مؤکد سے مل کر کے پھر یہ مفعول بھی بنے گا رآکا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ رآکا میں جو کاف ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، اور اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل انتا سے لائی گئی، جو کہ دونوں مؤکد اور تاکید کا دونوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے، لہذا یہ مفعول بھی بن جائے گا اور احدن اس کا فاعل بنے گا۔ یہ دو مثال ہو گئی، ضمیر متصل والی ہو گئی، ضمیر متصل مرفوع کی ہو گئی، اور ضمیر متصل منصوب والی ہو گئی۔ تیسری مثال ہے سلمت علیہ ہوا، سلمت علیہ ہوا ہمیں میں نے اسے سلام کیا، سلمت علیہ، سلمت فعل، تو ضمیر فاعل، علی حرف جار، اور ہی ضمیر یہ جو ہے مجرور، ضمیر کیا ہے؟ آگے مثال دیں گے ضمیر متصل، ضمیر مجرور، ضمیر مجرور متصل
الا میں جو لاسٹ میں ہے الا کے جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل ہوا کے ذریعے لائی گئی. تو اب علیہ میں ہی ضمیر یہ بھی مذکر کی ہے اور ہوا بھی مذکر کے لیے آتا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک سا ہوتا ہے. لہٰذا اب یہاں ہوگا سلمت فعل اعلی حرف جر ہی ضمیر مؤکد ہوا ضمیر تاکید مؤکد تاکید سے مل کر مجرور اعلی حرف جر کا جار مجرور سے مل کر کے ظرف لفظ سلمتو کا میں نے اسے سلام کیا. تو یہاں اتنا یہ لاسٹ والی تیسری مثال سلمت علیہ میں ضمیر مجرور متصل ہے جو اعلی حرف جر سے بالکل ملی ہوئی ہے. اس کی تاکید لفظی ضمیر ہوا مرفوع منفصل سے لائی گئی. 3 مثالیں ہو گئیں. انا انسہو انا زیدن، یہ انسہو انا زیدن یہ پہلی والی کی مثال ہے. قمتو انا کی میں جو ہم نے تفصیل کی وہی اس کی بھی اس میں تفصیل کر لیتے ہیں کہ ضمیر متصل مرفوع کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آئی ہے کہ انسہو فعل مضارع ہے اور انا ضمیر اس میں جو ہے مؤکد ہے اور پھر دوسرا جو انا آ رہا ہے یہ تاکید ہے اور تاکید لفظی یہ ضمیر مرفوع منفصل انا کے ذریعے لائی گئی. مرفوع منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ فعل سے جدا ہو. تو یہاں انا جو ہے فعل سے جدا ہے تو مؤکد اپنے تاکید سے مل کر انسہو کا فاعل ہے اور زیدن مفعول بھی ہے. میں ہی زید کو نصیحت کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا اس کا معنی کہ اس طور پہ اس کی وضاحت ہو گئی. آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 3 ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جیسے قمتو انا نفسی. قمتو انا نفسی دیکھیے کیا کہا انہوں نے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے. تو ضمیر مرفوع متصل قمتو جو ہے فعل ہے اور تو ضمیر یہ مرفوع متصل ہے اور اس کی تاکید معنوی اگر ہمیں لانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے بیچ میں ضمیر مرفوع منفصل کو لانا ہوگا. اب یہاں دیکھیں آپ قمتو انا نفسی میں قمتو جو فعل ہے اور تا ضمیر یہ مؤکد ہے اور نفسی جو آ رہا ہے نفسی جو ہے تاکید معنوی میں سے ہے اور تاکید معنوی نفسی لانے سے پہلے ہمیں بیچ میں ضمیر مرفوع منفصل انا کو لانا پڑا. تو قاعدے کے مطابق جو ہے نفسی کے پہلے ہمیں تاکید معنوی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل تاکید لفظ ضمیر مرفوع منفصل لائے. تو اب قمتو فعل تو ضمیر مؤکد ہے اور انا تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل تاکید لفظی اور نفسی یہ تاکید معنوی. تو اب قاعدہ دیکھیں پھر سے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. تو یہاں نفسی کی تاکید قمتو کی تاکید ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی جو لانے سے پہلے ہم نے بیچ میں سب سے پہلے انا کو لے کے آئے اس کے بعد نفسی آیا. دوسری مثال ہے جاء ہوا عینہ. جاء ہوا عینہ جاء فعل ہے اور اس کے ضمیر ہوا ضمیر مؤکد کہہ دیں تو اب اس کی تاکید اگر ضمیر مرفوع متصل جاء ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا جو ہے مؤکد ہوگا. اب اس کی تاکید معنوی لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل لائے جائیں. لہذا عینہ ڈائریکٹ جاء کے بعد عینہ نہیں لا سکتے اس لیے یہاں پر بیچ میں لفظ ہوا کو لایا گیا کیونکہ تاکید معنوی پر عطف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل آئے. لہذا جاء کے فوراً بعد ہوا ضمیر لائے جو ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے پھر اس کے بعد عینہ کو ضمیر کو لایا گیا جو تاکید معنوی ہے. اتنا سمجھ لیے. آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 4 ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے. ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی. اوپر جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس قاعدے سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے قاعدہ نمبر 2 سے کہ وہاں پر اس سے پہلے ضروری تھا کہ ہمیں جو ہے تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے چاہے ضمیر مرفوع متصل ہو چاہے ضمیر متصل منصوب ہو یا ضمیر متصل یا مجرور ہو اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے. اور یہاں پر ضمیر منصوب کے بارے میں آ رہا ہے یہاں قاعدہ نمبر ہے ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور.
مرفوع نہیں ہے یہاں پر. ضمیر منصوب یا مجرور, ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے. قاعدہ نمبر 3, بلکہ قاعدہ نمبر 3 یہاں پر زیادہ آپ واضح ہو جائے گا کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی لانا ہو تو اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل لانا ہوگا, پھر اس کے بعد تاکید معنوی لائیں گے. لیکن ضمیر منصوب متصل ہو یا ضمیر مجرور متصل ہو تو وہاں پر تاکید لفظی درمیان میں لائے بغیر بھی ڈائریکٹ ہی فوراً ہی کیا ہے تاکید معنوی لا سکتے ہیں. یہ قاعدہ نمبر 3 سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے قاعدہ نمبر 4. تھوڑا بر ضمیر مرفوع متصل کو یہاں سے خارج کر دیں گے اور باقی صحیح رہے گا. ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر آ سکتی ہے, جیسے ضربتہم انفسہم, ضربتہم انفسہم, میں نے ان کو ہی مارا یا میں نے ان کو ہی مارا. تو ان کی دیکھیں ضربتو فعل ہے اور یہ تو ضمیر فاعل ہے اور ہم ضمیر یہ مؤکد ہے اور انفسہم یہ تاکید ہے اور انفس یہ تاکید معنوی ہے اور تاکید معنوی یہ ہم ضمیر کیا ہے اور ہم ضمیر یہ مؤکد ہے, لیکن یہ مؤکد ضمیر منصوب متصل فعل سے ہے لیکن یہ مفعول بننا ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا نا ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی. تو اب دیکھیں ہم ضمیر یہ ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے فعل سے, اس کی تاکید معنوی فوراً انفسہم تاکید معنوی فوراً لے کر کے آ گئے. اس کے درمیان میں بیچ میں تاکید لفظی کے ذریعے فاصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ وہاں جو شرط تھی وہاں ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں یہ تھی کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. دوسری مثال دیکھیں, مررت بہ نفسی, میں اس کے پاس سے ہی گزرا, میں اس کے سے ہی گزرا. تو یہاں پر مررتو جو ہے تو مرر فعل ہے اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے اور با حرف جر ہے اور ہی ضمیر یہ ضمیر مجرور متصل ہے جو با حرف جر سے ملی ہوئی ہے اور اس کی تاکید معنوی نفس کے ذریعے لائی گئی اور نفس چونکہ یہ تاکید معنوی ہے تو فوراً اس کے فوراً بعد لیا آئے ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کے بغیر فصل کے لا سکتے ہیں, لہذا یہاں پر بغیر فصل کے تاکید معنوی کو لایا گیا. لیکن چونکہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی فوراً لا سکتے ہیں, اس میں درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے فاصلہ نہیں ہوگا جیسے قاعدہ نمبر 3 میں ہوا تھا. اتنا ہو گیا. آگے چلیں, لاسٹ نمبر قاعدہ ہے 5واں نمبر قاعدہ. اقطعوا ابطعوا اور ابصعوا اجمعوا کے تابع ہیں. اقطعوا ابطعوا اسمعوا یہ کیا ہے سب اجمعوا کے تابع ہیں, یعنی یہ صیغے نہ اجمعوا کے بغیر آتے ہیں اور نہ ہی اس سے پہلے آتے ہیں, یعنی یہ سب اجمعوا کے تابع ہیں. اگر جب بھی انہیں لایا جائے گا تو اجمعوا پہلے لائیں گے جملے کے اندر, پھر اس کے بعد ان کو ذکر کریں گے. یہ ان صیغوں کو اجمعوا کے بغیر کہیں ذکر نہیں کر سکتے, جہاں بھی ذکر کریں گے تو پہلے اجمعوا لائیں گے اور اس کے بعد ان کو ذکر کریں گے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اجمعوا کے بغیر آ جائیں اور نہ اجمعوا سے نہ اس سے پہلے آ سکتے ہیں. لہذا یہ تابع ہیں, تو تابع جو چونکہ پہلے ہی بعد میں رہتا ہے اور متبوع کا مقام پہلے رہتا ہے, لہذا ان کو اس کے بعد لا کر کے آیا جائے گا, پہلے نہیں لایا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہمارا تاکید کا سبق آج پورا ہوا. سبق نمبر 38 سے سبق نمبر 39 سبق نمبر 39 خلاصہ نو دوم کا. اور اگر تو انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے اس کی جو ہے تمرین نمبر 2 اور 3 کو حل کریں گے. تمرین نمبر 1 پر ہم چھوڑ دیتے ہیں چونکہ اس کا تعلق جو ہے سننے سنانے سے رہتا ہے اس میں, تو اس کو قطع نظر کر کے ہم تیسری تمرین کو حل کریں گے اس کی, اور پھر اپنے قواعد کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا کہاں تک ہمیں سبق سمجھ میں آیا ہے. آپ کے تاثرات جیسے ہوں اس کے تعلق سے اگر کچھ مفید مشورے ہوں تو اس سے بھی نوازیں, کچھ اگر پریشانی آتی ہوں یا انداز بیان چینج کرنا ہو تو اس کے تعلق سے بھی بتائیں. آپ کے مفید مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا, آپ اپنے مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ,
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے خلاصۃ النو دوم کا سبق نمبر 39 پڑھا، تاکید کا بیان۔ تو وہ سبق پورا ہو گیا۔ اب اس کے تحت جو ہے 3 تمرینیں دی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ پہلی والی جو تمرین تھی اس کا تعلق سبق کو سننے اور سنانے، یاد کرنے اور حفظ سے ہوا کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم تاکید کے بیان کی دوسری تمرین کو شروع کرتے ہیں، جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہاں پر تمرین نمبر 2 اور سبق نمبر تاکید کے بیان کی دوسری تمرین ہے، جو سبق نمبر 39 ہے۔ سبق غلطی کی نشاندہی میں سوال نمبر 1 ہے، نفسن اور عین صرف واحد مذکر کی تاکید کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ غلط ہیں، ان کی جگہ پر صحیح کو رکھنا ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے سبق میں تاکید کے اندر یہ پڑھا تھا کہ نفسن عین واحد تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث سب کی تاکید کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے؟ نفسن اور عین صرف واحد مذکر لکھا ہے، یہاں ہمیں یہاں یہ کرنا ہوگا کہ واحد نفسن عین واحد تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث سب کی تاکید کے لیے ہیں۔ تو واحد مذکر کی جگہ ہمیں پورا لکھنا ہوگا واحد تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث سب کی تاکید کے لیے۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہو گیا۔ آگے چلیں، سوال نمبر 2 ہے، ضمیر متصل کی تاکید معنوی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ضمیر متصل کی تاکید لفظی، یہاں معنوی کی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لفظی کرنا ہے۔ ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ تو یہاں پر تاکید معنوی کی جگہ تاکید لفظی کریں گے اور جملہ پھر درست ہو جائے گا۔ تو غلطی کی نشاندہی میں صرف 2 سوال تھے، ان کو ہم نے درست کر لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، تمرین نمبر 3 ہے، جس میں تمرین نمبر 3 میں 2 جز ہیں، ایک الف اور با۔ تو الف کا جو الف میں یہ کرنا ہے، مؤکد اور تاکید کی تعین کیجئے اور تاکید کی قسم متعین فرمائیے۔ یعنی تاکید کی جو 2 قسمیں تھیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی، اس کو پہچاننا ہے، اور مؤکد اور تاکید کو پہچاننا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں کئی ٹیبل بن بھی سکتے ہیں۔ پہلا ٹیبل میں مثال دے دیں، دوسرے میں ترجمہ دے دیں، اور تیسرے میں مؤکد دے دیں، اور چوتھے میں تاکید دے دیں، اور 5ویں میں تاکید کی قسم متعین کر دیں۔ اگر لفظی ہے تو لفظی لکھ دیں، معنوی ہے تو معنوی لکھ دیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، سب سے پہلی مثال الف میں جو ہے 1 نمبر ہے، جاء الامیر نفسہ، جاء الامیر نفسہ۔ تو یہاں الامیر جو ہے مؤکد ہے اور نفسہ اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے، اور نفسہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر واحد کی ہے، چونکہ الامیر بھی واحد ہے اور وہ ضمیر بھی واحد کی ہے، اور وہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہے، اور مؤکد کے مطابق تاکید آیا کرتی ہے، لہذا امیر مؤکد اور نفسہ تاکید ہے اس کی، اور تاکید معنوی ہے۔ تو اس طور سے مؤکد تاکید ہو گئی، اور تاکید معنوی ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا، امیر خود آیا، امیر خود آیا۔ جملہ نمبر 2 ہے، رأیت اسدن اسدن، میں نے شیر ہی کو دیکھا۔ یہاں اس کا ترجمہ یہ کریں گے، کیونکہ اسد 2 بار آیا ہے، اور میں نے شیر ہی کو دیکھا، اور یہاں پر اسدن یہ مؤکد ہے، اور اسدن دوسرا یہ تاکید ہے، اور تاکید کی تاکید لفظی ہے، کیونکہ تاکید لفظی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ کی جب تکرار ہو جائے تو وہاں تاکید لفظی ہوا کرتی ہے، لہذا رأیتو یہ فعل اور فاعل ہے، اور اسدن مؤکد ہے، اور اسدن دوسرا یہ تاکید ہے اور تاکید لفظی ہے، جو کہ خود لفظ اسد کی تکرار ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہو، میں نے شیر ہی کو دیکھا۔ تو شیر ہی کو دیکھا حسر ہم نے تاکید والے میں کریں گے۔ یہ جملہ نمبر 2 ہو گیا۔ تیسرا جملہ دیکھتے ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم،
فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہاں الملائکہ یہ مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے، اور تاکید یہ مانوی ہے، تاکید مانوی ہے. اور کل جو آپ نے پڑھا تھا کہ کل جو ہے واحد ہی رہتا ہے، اس کے اندر ضمیر مؤکد کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اور مؤکد الملائکہ جمع ہے تو کلہم میں ہم ضمیر بھی جمع کی لائی گئی جو کہ الملائکہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو الملائکہ مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے، اور تاکید مانوی ہے. تو اب یہ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے اس کا فاعل ہے، معنی ہوگا تمام سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. چوتھا جملہ ہے سمیعتہ انا نفسی، سمیعتہ انا نفسی. تو یہاں پر جو ہے یہ انا جو ہے یہ مؤکد ہے، اور نفسی یہ اس کی تاکید ہے، اور انا کی تاکید انا مؤکد ہے اور اس کی تاکید نفسی لائی گئی، اور نفسی تاکید مانوی ہے. اور انا چونکہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے اس لیے نفس بھی جو ضمیر ہے وہ بھی اس کی طرف راجع ہے، اور یہ تاکید مانوی ہے. اور یہ ہو ضمیر یہ مفعول کی ہے، اور اب اس کا معنی یہ ہوگا میں نے ہی اس کو سنا، میں نے ہی سمیعت انا نفسی، میں نے ہی اس کو سنا، کیونکہ واحد متکلم کی تاکید بن رہی ہے تو حصر کا معنی اسی کے اندر پیدا کریں گے. تو اب معنی ہوگا میں نے ہی اس کو سنا، اور ہو ضمیر یہ مفعول ہے، اور انا ضمیر مؤکد ہے، اور نفسی اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید مانوی ہے اس کی. الراشی، پانچواں جملہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. الراشی والمرتشی یہ معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر کے مؤکد ہیں، اور کلاہما یہ ضمیر تاکید کی ہے اور مؤکد، اور کلاہما یہ جو ہے کلاہما یہ تاکید مانوی ہے. نفس عین کلا کلتا، تو کلا جو ہے یہ ضمیر مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہما ضمیر یہ تثنیہ کی جو لوٹ رہی ہے دونوں راشی اور مرتشی دونوں کی طرف، اور یہ کلا جو ہے تثنیہ کے لیے آتا ہے، اور تثنیہ چونکہ مذکر ہے یہ تو اس لیے کلا آیا، اور ہما ضمیر تثنیہ کی دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے. تو الراشی والمرتشی دونوں مل کر مؤکد ہیں، اور کلاہما اس کی تاکید ہے اور تاکید مانوی ہے یہ. اور فی النار یہ اب مل کر کے اس کی خبر بن جائے گی، سود دینے والا یا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. نصر القوم اجمعون، چھٹا جملہ ہے نصر القوم اجمعون، یعنی پوری قوم نے مدد کی، پوری قوم نے مدد کی. یہاں القوم مؤکد ہے اور یہ اس میں جمع ہے، اور الاجمعون یہ جمع لایا گیا، اور یہ اجمع واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، تو لہذا یہاں پر قوم بھی جمع ہے تو اجمعون بھی جمع لایا گیا، اور اجمعون یہ تاکید مانوی ہے، اور القوم مؤکد ہے اور اجمعون اس کی تاکید مانوی ہے. مؤکد تاکید سے مل کر کے نصر کا فاعل ہے، معنی ہوگا پوری قوم نے مدد کی. ساتواں جملہ ہے قرأت القرآن کلہ، قرأت القرآن کلہ، میں نے پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن پڑھا. تو یہاں القرآن یہ مؤکد ہے اور کلہ ضمیر اس کی تاکید ہے، اور یہاں تاکید مانوی ہے، تاکید مانوی ہے، اور کلہ کی ضمیر ہو یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قرآن چونکہ مذکر ہے لہذا ضمیر بھی مذکر کی لوٹا ہے، اور واحد ہے تو واحد کی ضمیر آئی، اور قرآن مؤکد ہے اور کلہ تاکید ہے، تاکید مانوی ہے اس طور پر. تو اب یہاں پر معنی ہوگا میں نے پورا قرآن پڑھا. آٹھواں جملہ ہے رأیت زیدن و بکرن کلیہما، میں نے زید اور بکر دونوں کو دیکھا، میں نے زید اور بکر دونوں کو دیکھا. یہاں زیدن و بکرن، زیدن معطوف علیہ بکرن معطوف، اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مؤکد ہے، اور کلیہما یہ تاکید ہے اور یہ تاکید مانوی ہے، اور یہ کلا تثنیہ کے لیے آتا ہے، زید و بکر دونوں مل کر کے تثنیہ ہو جائیں گے، اور چونکہ یہ دونوں مذکر ہیں تو لہذا کلا
دونوں کے مذکر ہے جو ہے تثنیہ کے لیے استعمال ہوا، اور ہما ضمیر تثنیہ کے لیے لوٹ رہی ہے، جو دونوں زید اور بکر دونوں مراد ہیں اس میں، اور کلا یہ تاکید معنوی ہے، اور زید و بکر مل کر کے مؤکد ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے، اور چونکہ کلئی ہما یہ مل کر کے مفعول بنیں گے دونوں کا، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول بنے گا رأیتو کا، اب معنی ہوگا میں نے زید اور بکر دونوں کو دیکھا، میں نے زید و بکر دونوں کو دیکھا۔ نواں جملہ ہے فعل ھذا خالد و ناصر اعینہما، فعل ھذا خالد و ناصر اعینہما، یہاں پر خالد و ناصر، خالد معطوف علیہ اور ناصر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مؤکد، اور اعینہما ان دونوں کی ضمیر یہ تاکید معنوی ہے، اور اعینہما میں جو تاکید اعین جو ہے تاکید معنوی ہے، جو ہما ضمیر تثنیہ کی لوٹ رہی ہے خالد اور ناصر کی طرف، اور یہ خالد اور ناصر مل کر کے مؤکد ہیں، اور یہ اعین تاکید مؤکد تاکید سے مل کر فعلہ کا فاعل بنیں گے۔ تو اب اس کا معنی ہوگا اسے خالد اور ناصر دونوں نے کیا، اسے خالد اور ناصر دونوں نے کیا۔ تو تمرین نمبر 3 کا جز الف یہ پورا ہو گیا، جس میں مؤکد اور تاکید کی تعین کرنا تھی اور تاکید کی قسم متعین فرمانا تھی، لہذا یہ مکمل ہوا۔ اب آگے جز با کو حل کرتے ہیں۔ جس جز با کا تعلق اس میں جو ہے کچھ غلط چیزیں دی ہوئی ہیں، ان غلطی کو درست کرنا ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں درجہ با جز ہے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر جملہ نمبر 1 ہے الخلیفۃ قضا نفسہ، تو یہاں جو ہے قضا جو ہے فعل جو ہے بیچ میں آ گیا اور مؤکد اور تاکید کے درمیان فصل پیدا ہو گیا، لہذا یہاں پر ہم سب سے پہلے قضا کو مقدم کر دیں گے۔ اب جملہ اس طرح بنائیں گے قضا الخلیفۃ نفسہ، اور خلیفہ مذکر ہے اور نفسہ بھی مذکر ہے۔ اب لفظی عبارت ہوگی قضا الخلیفۃ نفسہ، قضا الخلیفۃ مؤکد اور نفسہ اس کی تاکید، اور یہ تاکید معنوی ہے جو قضا کا بعد میں مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے اس کا فاعل بنے گا۔ اب ترجمہ ہوگا خلیفہ نے خود فیصلہ کیا۔ جملہ نمبر 2 ہے اخذ السارقان عینہ، اخذ السارقان عینہ، تو اب یہاں پر عینہ ہے، اور عینہ کو یہاں پر سارقان تثنیہ ہے، اور مؤکد تاکید کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مؤکد کے حساب سے ہوتا ہے، لہذا سارقان تو تثنیہ ہے اور عین جو ہے یہ تثنیہ واحد ہے، لہذا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم اس طور پر بنائیں گے اور اس جملے کو اعینہما کہہ دیں گے۔ تو اب اعینہما میں جو ضمیر تثنیہ کی ہوگی وہ ان کی طرف لوٹے گی، سارقان کی طرف، سارقان تثنیہ ہے تو اعینہما میں ضمیر جو ہوگی وہ بھی تثنیہ کی طرف لوٹے گی، تاکہ مؤکد و تاکید دونوں کا اعراب یکساں ہو جائے۔ اور چونکہ یہ سارقان اور اعین، سارقان مؤکد ہے اور اعین تاکید معنوی ہے، اور مؤکد اپنی تاکید سے مل کر اخذ کا نائب فاعل بنیں گے۔ اب معنی ہوگا دونوں چور گرفتار کیے گئے، پکڑ لیے گئے، دونوں چوروں کو پکڑ لیا گیا۔ آگے جملہ ہے نمبر 3 ما ضربتہ ایاہ، ما ضربتہ ایاہ، تو یہاں پر جو جملہ ہے اس جملے کے اندر جو ضربتہ ہو ضمیر ہے یہ مفعول کی ہے، اور ایاہ بھی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منصوب منفصل ہے، اور یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہوا آئے گا، کیونکہ ہم نے تاکید کے بیان میں پڑھا ہے ضمیر متصل ہو، چاہے کہ وہ مرفوع منصوب مجرور ہو، تو اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے، اور یہاں ایاہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہو ضمیر کی جو تاکید ہم لائیں گے ہوا سے لائیں گے۔ اب اس کی لفظی لفظ کو اس طرح سے درست کریں گے ما ضربتہ ہوا، ما ضربتہ ہوا، تو ہو ضمیر متصل ہے، منصوب ہے، اور اس کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل ہوا سے آئے گی۔ اب معنی ہوگا میں نے اس ہی کو مارا، میں نے اسے ہی مارا، میں نے اسے ہی مارا۔
میں نے اسے نہیں مارا، یا میں ما ضربتو ما نافیہ ہے تو اس کو میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے ہی نہیں مارا، تو میں نے اسے ہی نہیں مارا یہ تاکید مانوی ہو جائے گا. ضربتو تاکید ہو ضمیر یہ ہو جائے گی مؤکد ہو جائے گی، اور ہوا ضمیر تاکید لفظی ہو جائے گی اس کی، اور اس طور پر یہ لائیں گے اس کو. تو ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، اور ہو ضمیر مؤکد، اور ہو ضمیر اس کی، اور ہوا ضمیر اس کی تاکید لفظی ہو جائے گی اس کی. اب یہ مل کر کے مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے مفعول بن جائے گا ضربتو کا. تو تاکید لفظی لائیں گے. یاہو جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ درست نہیں ہے. آگے جملہ ہے چوتھا نمبر، قرأت القرآن کلہا. کلہا میں جو کلہا ہے یہ کلہا ہا ضمیر مؤنث کی ہے جو لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، یہ درست نہیں ہے. قرآن چونکہ مذکر ہے تو لہذا کلہا کی جگہ کلہو کر دیں گے، اور کلہو اس لیے کریں گے کہ القرآن جو ہے ترکیب میں مفعول بن رہا ہے، لہذا مؤکد جو مفعول ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہی تاکید کا ہوا کرتا ہے، لہذا اب کلہو کہیں گے. اب مؤکد القرآن مؤکد بنے گا، اور کلہو اس کی تاکید، اور یہ تاکید مانوی بنے گا. اب معنی ہوگا میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے پورا قرآن پڑھا. جملہ نمبر 5 ہے جاء القوم اجمعوا. اجمعوا جو ہے یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر قوم جمع ہے، اور اجمعوا یہ واحد کا صیغہ ہے تو مؤکد کے مطابق نہیں ہوا، لہذا یہاں پر اجمعوا کو اجمعون بنا دیں گے تاکہ مؤکد قوم جمع ہے، تاکہ وہ صیغہ جمع کے تاکید بھی جمع کے مطابق ہو جائے. تو القوم یہ مؤکد ہے، اور یہاں پر اجمعوا سے اجمعون بنا دیں گے، اور اجمعون یہ تاکید مانوی ہوگی، تو القوم مؤکد اور اجمعون تاکید مانوی. اب جملہ پورا درست ایسے ہوگا جاء القوم اجمعون، تو القوم مؤکد، اجمعون تاکید، اور تاکید مانوی. مؤکد اپنی تاکید سے مل کر جاء کا فاعل. اب معنی ہوگا پوری قوم آئی، پوری قوم آئی. جملہ نمبر 6 ہے اشتریت الغلامین اجمع. اشتریت الغلامین اجمع، تو یہاں اجمع جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ہوگا کلیہما. کلیہما کیونکہ تثنیہ کے لیے کلا اور کلتا یہ خاص ہیں، اور یہ کلا اور کلتا تاکید مانوی میں سے ہیں، اور یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں، اور کلا مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے. اور غلامین چونکہ مذکر تثنیہ ہے لہذا اس کے لیے کلا ہوگا، اور اس کے بعد کلیہما، اس کے بعد ہما کی ضمیر تثنیہ کی جو ان دونوں کی طرف لوٹے گی، اور کلیہما یہ حالت نسبی میں ہوگا کیونکہ الغلامین بھی حالت نسبی میں ہے، تو لہذا کلیہما بھی حالت نسبی میں ہوگا. الغلامین مؤکد ہو جائے گا، اور کلیہما تاکید ہو جائے گا، اور تاکید مانوی ہوگا، اور مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول بھی بنے گا اشتریتو کا. اب معنی ہوگا میں نے دونوں غلاموں کو خریدا، میں نے دونوں غلاموں کو خریدا. جملہ نمبر 7 ہے جاء الملوک نفسہم. تو یہاں نفسہم یہ درست نہیں ہے کیونکہ ملوک جمع ہے اور نفس یہ واحد ہے. تو جب اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ نفس وغیرہ جو صیغے ہیں جیسے مؤکد بدل جمع ہوتا رہے تو صیغوں میں بھی تبدیلی آتی رہے گی، ساتھ ہی ساتھ ضمیر میں بھی. تو نفس کی جب جمع بنائیں گے تو انفس بنے گی، تو یہاں انفسہم ہو جائے گا، اور کیونکہ ملوک جمع ہے تو نفس کو بھی جمع کر دیں گے تاکہ یہ تاکید مؤکد کے مطابق ہو جائے، اور مؤکد یہاں جمع ہے تو یہاں پر نفس کو انفس کر دیں گے تاکہ دونوں جمع برابر ہو جائیں. تو الملوک مؤکد ہوگا اور انفسہم یہ تاکید ہوگا اور تاکید مانوی ہوگا. الملوک کو مؤکد اپنی تاکید انفسہم سے مل کر کے جاء کا فاعل ہے. اب معنی ہوگا کہ بادشاہ بذات خود آئے، بادشاہ جمع ہے، بادشاہ بذات خود آئے، شہنشاہ بادشاہ وغیرہ بذات خود آئے. جملہ نمبر 8 ہے اکرہ نفسی النمیمہ. اکرہ نفسی النمیمہ، تو یہاں جو ہے یہاں جملے میں جو ہے اکرہ کے بعد لفظ انا لے کر آئیں گے. کیوں کہ ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل ہو، ضمیر متصل مرفوع ہو تو اس کی
تاکید مانوی سے پہلے اس میں بیچ میں سب سے پہلے تاکید لفظی لانا ہوتی ہے. ضمیر تاکید لفظی لائیں گے، پھر اس کے بعد میں تاکید مانوی لا سکتے ہیں. تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید مانوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. لہذا یہاں پر اب جملہ اس طرح سے بنے گا اکرہ انا نفسی النمیمہ. تو النفسی جو ہے تاکید مانوی ہے اور انا جو ہے اس کی تاکید لفظی ہے. تو اب یہاں پر انا نفسی النمیمہ اس طرح جملہ ہو اکرہ انا نفسی النمیمہ. تو اکرہ فعل اور انا ضمیر مؤکد، نفسی تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر یہ اس کے فاعل بنے گا. اب ہوگا تو انا جو ہوگا یہ مؤکد ہوگا تاکید لفظی، اور نفسی تاکید مانوی بن جائے گا اس کی، یعنی تو اب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید مانوی لانے سے پہلے اس سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل اس کی تاکید لفظی لائی جاتی ہے. لہذا یہاں پر اکرہ کے بعد انا لے کر کے آئیں گے تاکہ بیچ میں جو ہے اس سے پہلے نفسی سے پہلے انا آ جائے، اور اس کے بعد پھر نفسی کا اس پر عطف کر دیں گے. تو النمیمہ یہ مفعول ہو جائے گا. اب معنی ہوگا یہ میں بذات خود چغلی کو ناپسند کرتا ہوں، میں بذات خود چغلی کو ناپسند کرتا ہوں. تو اس طرح سے یہ ہماری تمرین نمبر 3 بھی پوری ہو گئی، اور جو خلاصۃ النحو دوم کے سبق نمبر 39 کی ہے. اور اس طرح سے 2 سبق مکمل اب تک ہو چکے ہیں تمرینوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے سبق نمبر ہم 40 حل کریں گے. آپ سے عرض ہے کہ اپنے تاثرات سے بھی نوازتے رہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جو بھی آپ کو مشورے ہوں مفید وہ آپ اپنے نوازتے رہیں. کچھ اگر تبادلہ خیال اس سے بھی نوازیں، کچھ اپنے اپنے انداز بیان میں چینجنگ کرنا اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے گا.